تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی زندگی، جن کی کہانی تضادات اور تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی زبردست رہنما عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک شدید ترین دشمن آخر اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بن گیا؟ یہ ایک ایسی تبدیلی کی داستان ہے جو سچ میں حیران کر دیتی ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر ابن الخطاب آخر تھے کون؟ دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی عمر ایک بہت ہی رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ ایک طرف تو لوگ ان کی ہمت، ذہانت اور مضبوط شخصیت کی وجہ سے ان کی بے حد عزت کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی سخت طبیعت اور پرانی قبائلی روایات سے گہری وابستگی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کا پیغام آیا تو وہ اس کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک بن گئے۔ ان کا تو بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح اس نئے دین کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی، ایک ایسا واقعہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ شدید غصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں ہی انہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ غصے میں انہوں نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن جیسے ہی ان کی نظر اپنی بہن کے چہرے پر پڑے خون پر پڑی، ان کا سارا غصہ، ساری سختی جیسے پگھل گئی۔ دل ایک دم نرم پڑ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کلام پڑھ کر سناؤ جس نے تمہیں بدل دیا ہے۔ اور جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کلام کتنا خوبصورت اور عظیم ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا دل ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر اتنا فوری اور گہرا تھا کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک شخص کی تبدیلی نے پوری مسلم کمیونٹی کو کیسے ایک نئی طاقت دی۔ جس دن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی دن سے سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کا کھلے عام اعلان کیا، اور پھر تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ ان کی جرأت نے اس وقت کے کمزور اور ڈرے ہوئے مسلمانوں کو ایک نیا اعتماد، ایک نیا حوصلہ دے دیا۔ ان کے اسی دو ٹوک اور واضح کردار کی وجہ سے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا۔ الفاروق یعنی وہ جو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان بالکل صاف صاف فرق کر دے۔ بہت جلد ہی وہ پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی اور بھروسے مند ساتھیوں میں سے ایک بن گئے۔ تاریخ کے ہر بڑے موڑ پر، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو یا پھر صلح حدیبیہ جیسا اہم معاہدہ، وہ ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے اگلے باب کی، یعنی جب وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کا 10 سالہ دور حکومت آج بھی ایک مثالی دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت میں زبردست توسیع ہوئی۔ فارس، شام، مصر اور بازنطینی سلطنت کے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ لیکن سب سے حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ اتنی بڑی اور طاقتور سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود ان کی اپنی ذاتی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کا نظام حکومت انصاف اور عوام کی فلاح پر کھڑا تھا۔ انہوں نے ایسی اصلاحات کیں جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھیں۔ آزاد عدلیہ، ہر ایک کا احتساب، بیت المال یعنی پبلک ٹریجری کا قیام، بزرگوں کے لیے پینشن کا نظام، اور یہاں تک کہ پولیس اور جیل کا سسٹم بھی انہوں نے ہی متعارف کروایا۔ اور سب سے اہم بات، غیر مسلموں کو مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی دی گئی۔ یہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا تصور تھا جو اس دور کے لیے بالکل انقلابی تھا۔ لیکن ان کی حکمرانی صرف پالیسیوں تک محدود نہیں تھی۔ وہ راتوں کو خود مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی عوام کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ایسے ہی ایک رات کے گشت پر انہوں نے ایک خاندان کو دیکھا جو بھوکا تھا۔ وہ فوراً بیت المال گئے اور آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر لاد کر خود اس خاندان تک پہنچائی۔ جب کسی نے کہا کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا تو ان کا جواب تھا، مجھے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیے جانے کا ڈر ہے۔ یہ تھا ان کا ذمہ داری کا احساس۔ اور ان کی عاجزی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب یروشلم فتح ہوا تو اس وقت کی سپر پاور کا حکمران شہر میں پیدل داخل ہو رہا تھا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سواری کی باری غلام کی تھی۔ آئیے اب ان کی زندگی کے آخری ایام پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس میراث کو سمجھتے ہیں جو وہ آج بھی ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔
सन 644 ईस्वी में फजर की नमाज पढ़ाते हुए उन पर कातिलाना हमला किया गया और वो शहीद हो गए। उन्हें पैगंबर इस्लाम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। इनकी मीरास आज भी जिंदा है। उन्हें इंसाफ की एक अलामत समझा जाता है, एक ऐसा हुक्मरान जो ताकतवर भी था और आजिज भी, फलाही रियासत का बानी और बिलाशुबा इंसानी तारीख के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, आज के दौर की लीडरशिप 7वीं सदी के उस हुक्मरान के उसूलों से क्या सीख सकती है? शायद इंसाफ, जवाबदेही और आजिज़ी जैसे उसूल किसी एक दौर के लिए नहीं होते, ये हमेशा हर दौर में अहम रहते हैं।